سیاست اور اقتدار، بانی پی ٹی آئی توہم پرستی کا شکار، دی اکانومسٹ نے پردہ چاک کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے کردار سے متعلق ہوش ربا رپورٹ شائع کر دی ہے۔ لکھا، بشرا بی بی نے بانی کو کہا شادی ہوئی تو وہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ بانی نے اقتدار اور طاقت کے لیے شادی کی، شادی کے بعد وزارت عظمیٰ ملی تو پھر سابق وزیر اعظم کے گھر سے لے کر ملکی معاملات تک ہر کام بشرا بی بی کی مرضی سے ہوتا تھا۔ تقرریوں، پالیسیوں اور اہم ملاقاتوں میں بشرا بی بی کی موجودگی اور مشورے غیر معمولی اہمیت رکھتے تھے۔ مرچیں جلانا، سر کے گرد کچا گوشت گھمانا روز کا معمول بن چکا تھا۔ رپورٹ کے مطابق قبرستان میں بکرے یا مرغیوں کے سر پھینکوائے جاتے تھے۔ بانی کا اہلیہ پر اعتماد اس قدر پکا ہو چکا تھا کہ بشرا بی بی کی کرپشن بے نقاب کرنے پر سابق وزیر اعظم نے ISI چیف کو ہی عہدے سے ہٹا دیا۔ بظاہر مذہبی لبادہ مگر عقل پر سیاہ پردہ، کالے بکرے، مرغیوں کا سر اور قبرستان، سیاست اور اقتدار کے بیچ توہم پرستی کی حیرت انگیز داستان۔ دنیا کے معتبر جریدے دی اکانومسٹ کی رپورٹ نے ہوش اڑا دیے۔ سینئر صحافی اوون بینٹ جونز نے اپنی رپورٹ میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا کردار بے نقاب کیا۔ بانی کا بشرا بی بی پر اعتقاد اس قدر اندھا ہو گیا تھا کہ خاتون نے کہا مجھ سے شادی کریں، وزیر اعظم بن جائیں گے۔ شادی ہوئی، وزارت عظمیٰ ملی اور پھر سابق وزیر اعظم کے گھر سے لے کر ملکی معاملات تک ہر کام بشرا بی بی کی مرضی سے ہوتا تھا۔ تقرریوں، پالیسیوں اور اہم ملاقاتوں میں بشرا بی بی کی موجودگی اور مشورے غیر معمولی اہمیت رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ سابق وزیر اعظم اس وقت کے آرمی چیف سے بھی ملتے تو اہلیہ لازمی موجود ہوتی تھی۔ عسکری قیادت کو بھی یہ گلا رہا کہ بانی اہلیہ کے علاوہ کسی کی نہیں سنتے۔ بانی پی ٹی آئی کا سرکاری طیارہ بھی بشرا بی بی کے گرین سگنل ملے بغیر اڑان نہیں بھر سکتا تھا۔ رپورٹ کے مطابق جب بات یہاں تک پہنچی تو سابق ڈی جی ISI فیض حمید نے بھی بشرا بی بی کے روحانی اثر کو اپنے مقاصد کے لیے مؤثر طریقے سے استعمال کرنا شروع کیا۔ حساس ادارے کی معلومات بشرا بی بی کے ایک پیر تک پہنچائی جاتی، پھر وہی معلومات بشرا کے ذریعے بانی تک پیش گوئی اور روحانی بصیرت کے انداز میں پہنچتی۔ یوں بانی کا اپنی اہلیہ کی روحانیت پر یقین اور بھی مضبوط ہو جاتا۔ رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے اقتدار کے لیے مذہب کا لبادہ اوڑے رکھا۔ حکومت میں آنے سے پہلے بلند و بانگ دعوے کیے لیکن ایک بھی پورا نہیں کیا۔ بشرا بی بی کی کرپشن بے نقاب کی تو سابق وزیر اعظم نے اس وقت کے ڈی جی ISI کو بھی عہدے سے ہٹا دیا۔ جریدے نے بانی کے عملے کے بعض افراد اور ڈرائیور کے حوالے سے رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ لال مرچیں جلانا، سر کے گرد کچا گوشت گھمانا، قبرستان میں بکرے یا مرغیوں کے سر پھینکوانا اور مختلف شخصیات کی تصاویر بشرا بی بی کو چہرہ شناسی کے لیے بھیجنا روز کا معمول بن چکا تھا۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر رپورٹ لکھنے والی شریک مصنفہ بشرا تسکین کا کہنا ہے کہ 10 ماہ شواہد اکٹھے کیے، اشاعت کے قابل بنانے میں 3 ماہ لگے۔ بہت زیادہ معلومات ہیں، صرف وہ شائع کی جن کو ثابت کیا جا سکے۔ سما سے گفتگو کرتے ہوئے بشرا تسکین کا کہنا تھا کہ بشرا بی بی کا وزیر اعظم پر مکمل کنٹرول تھا۔ کافی معلومات ایسی جو کہ ویریفائیبل نہیں تھیں یا ملٹیپل سورسز سے ویریفائی نہیں کر سکتے، ان کو آبویسلی ہم سٹوری کا حصہ نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ وی ہیو ٹو ٹیک دی کانسیکوینسز، اس کے لیگل جو کانسیکوینسز ہیں اس ساری چیز کو ویٹ کرنے میں ہی 3 مہینے ہمیں لگے ہیں۔ پریمیئر شپ حاصل کرنے کے لیے بشرا بی بی نے خان صاحب کو یہ ضرور کہا تھا کہ اگر آپ مجھ سے شادی کر لیں گے تو آپ اس ملک کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ ایک وایا سے فیڈ کی جا رہی تھی، جو معلومات شیئر کی جاتی تھیں جو کہ بعد میں خان صاحب تک پہنچائی جاتی تھیں، اور اس پہ خان صاحب کا بلیف بشرا بی بی پہ مزید یقین اور پختہ ہوتا چلا گیا۔ کوئی بھی فیصلہ، امپورٹنٹ فیصلہ کوئی بھی کرتے تھے تو وہ ضرور بشرا بی بی کے ساتھ وہ ڈسکس کرتے تھے۔ بشرا بی بی کا اس کے اوپر جو بھی جواب ہوتا تھا یا جو بھی فیصلہ ہوتا تھا وہی فیصلہ خان صاحب کا ہوتا تھا۔ خان صاحب 25 کروڑ عوام کے ملک کے ایک نیوکلیئر طاقت کے وزیر اعظم تھے، لیکن ان کے گھر میں، ان کے دفتر میں، ان کی پارٹی میں معاملات جو ہیں وہ جادو اور حساب کتاب کے ذریعے چلائے گئے۔ شی ہیڈ دا ایبسولوٹ کنٹرول آن خان صاحب۔ جنرل عاصم منیر صاحب واز ڈی جی ISI، جب انہوں نے بشرا بی بی کے کرپشن کے ثبوت خان صاحب کے سامنے لا کے رکھے، راتوں رات ہی ان کو باجوہ صاحب کو یہ کہا گیا کہ جی آپ نے DGI کو آپ سیک کر دیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی ہم ان دا آفس، اور اتوار کے دن ان کو انسیریمونیسلی وہاں سے
पैक। ये जादूगरी बानी को अपने सबसे करीबी साथी से भी जुदा कर गई। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में जहांगीर तरीन और बुशरा बीबी की पहली मुलाकात का भी जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक खावर मानिका के एक रिश्तेदार ने जहांगीर तरीन से कहा, बुशरा काले जादू में मुलविस हैं, वो लोगों पर असर डालने के लिए खास अमलियात करती हैं। जहांगीर तरीन ने काले जादू से मुतालिक दावे बानी के सामने उठाए। फिर हुआ कुछ यूं कि बानी ने इस तासुर को खत्म करने के लिए अपने शादी के डिनर पर अहम रहनुमाओं को बुलाया। खाने के बाद बानी कमरे से बाहर गए और वापस आए तो साथ बुशरा बीबी भी थी, जिन्होंने सफेद लिबास पहन रखा था। बुशरा बीबी ने जहांगीर तरीन को मुखातिब करते हुए कहा कि मैंने ये सफेद लिबास इसलिए पहना है ताकि आप मुझे काला जादू करने वाली औरत ना समझें। डिनर के बाद जहांगीर तरीन ने एक साथी से कहा, पीटीआई में अब मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं। एक और रहनुमा ने कहा कि अब जो भी इन पर तनकीद करेगा वो पार्टी से फारिग होगा। रिपोर्ट के मुताबिक बानी ने ओन चौधरी को भी हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत से इसलिए रोक दिया क्योंकि बुशरा बीबी को कोई ख्वाब आया था और वो नहीं चाहती थी कि वो तकरीब में शरीक हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि आलमी जरीदे कह रहे हैं कि बानी के फैसलों के पीछे झूठ और बहतान का पूरा एक निज़ाम था। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई बुशरा बीबी के कहने पर हुकूमती फैसले किया करते थे। बानी पीटीआई के फैसले रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया करती थीं। इकोनॉमिस्ट लंदन का एक बहुत ही मायानाज, बहुत ही मारूफ जरीदा है जिसके अंदर ओवन बेनेट जोन्स एक बड़े मारूफ सहाफ़ी, उन्होंने एक स्टोरी शाया की। नाजी के जितने फैसले हैं कॉम्पिटेंस की बुनियाद पे, गवर्नेंस की बुनियाद पे, मुल्क के बेहतरीन मफाद में नहीं होते थे। वो एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। वो बताती थी कि कौन सी तैनाती कहाँ होगी, कौन से मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे, और ये तमाम फैसलों पर वो ना सिर्फ असरअंदाज होती थी बल्कि वो इंश्योर करती थी कि ये हर फैसला उस पर अमल दरामद हो। लंदन के जरीदे ने ये कहा है कि ये एक्सपर्ट को नहीं पूछते थे, ये तमाम तर फैसले उनकी अहलिया बताती थी बुशरा बीबी के ये फैसले किस बुनियाद पे करने हैं, और उस बुनियाद पे आपने देखा बुज़दार को वज़ीर आला लगाया गया। और बैरिस्टर गौहर ने बरतानवी जरीदे के बुशरा बीबी पर इल्जामात को घटिया करार दे दिया। समा से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि आर्टिकल पर कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। बुशरा बीबी घरेलू खातून थी और इस वक्त जेल में है। उन पर पहले भी इल्जामात गलत साबित हुए, वो बरी हुई। ऐसे हथकंडों से बुशरा बीबी को तोड़ा नहीं जा सकता। इस आर्टिकल में बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की किरदार कशी की गई, जिसकी मजम्मत करते हैं। बरतानवी जरीदा कोई सहीफा नहीं है। बीबीसी जैसे इदारे को भी डोनाल्ड ट्रंप से माफी मांगना पड़ी है। कोई लिफाफा लिया, ना ही किसी को सियासी फायदा पहुंचाया। जो भी लिखा तस्दीक के बाद लिखा। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट लिखने वाली शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू कहा, हम पर लिफाफा लेने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो अदालत जाएं, हम भी अदालत जाने का हक रखते हैं। चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानती कि हमें किसी ने ये स्टोरी करने को कही है, किसी पॉलिटिकल फोर्स ने कही है या किसी और ने। इकोनॉमिस्ट जैसा एक इदारा, मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी भी इस तरह का कोई काम करेगा। आई वर्क फॉर बीबीसी एंड आई वर्क फॉर रॉयटर्स। उन इदारों में ये कल्चर नहीं है कि कोई पेड स्टोरी हम करें। जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो फिर आके प्रूफ करें। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हम अदालत जाने का हक रखते हैं, तो वो अगर वो हक रखते हैं तो जो बैरिस्टर गौहर या उनके लोग हमारे बारे में कह रहे हैं कि जी हमने लिफाफा लिया है या हमें किसी ने इसको हमें टास्क किया है, तो फिर हम भी अदालत जाने का हक रखते हैं। तो आप अदालत जाएंगे या आप चाहती हैं कि बैरिस्टर गौहर अदालत जाएं? उन्होंने दावा किया, चाहते हैं कि वो जाएं। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट ने बानी और उनकी अहलिया को बेनकाब कर दिया। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का रद्द-ए-अमल। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई की एक ही कोशिश थी कि किसी तरह इक़्तिदार पर काबिज हो जाए। शख्सियात को जिस तरीके से एक्सपोज किया है आर्टिकल ने, पाकिस्तानियों ख़ास तौर से बानी पीटीआई के फॉलोअर्स आज इस आर्टिकल को बार बार पढ़ें। दिन रात की एक ही मेहनत थी कि मैं किसी तरह पाकिस्तान की जो इक़्तिदार है उस पर काबिज हो जाऊं। वो इजराइल से फंडिंग आ रही हो, हिंदुस्तान से आ रही, मुझे इससे गर्ज नहीं है। दुनिया के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल का जो इस्तकबाल होता है वो जादू टोने की बुनियाद के ऊपर नहीं होता, सलाहियतों की बुनियाद, ईमान की बुनियाद के ऊपर। आज दुनिया जो है आज हमारी खारजा पॉलिसी को सलामी पेश कर रही है। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सबको मालूम था पीटीआई की हुकूमत को बुशरा बीबी चला रही थी। बरतानवी जरीदे के आर्टिकल ने साबित कर दिया, सिर्फ पसंद नापसंद और जादू टोने के जरिए नाम आने पर अफराद को ही बानी पीटीआई के करीब लाया जाता रहा।
رپورٹ بھی شاکنگ صرف اس لیے کہ یہ غیر ملکی جریدے کو یہ چیزیں پتہ چلی، ورنہ ادروائز یہ ساری چیزیں ٹاک آف دی ٹاؤن تھی. ہم سب کو پتا تھا عمران خان صاحب کا کانڈکٹ کیا ہے، ہم سب کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت چلا کون رہا ہے. گوگی صاحبہ تھیں وہ کس طرح چل رہی تھیں، چیف منسٹر پنجاب کی جو سلیکشن ہو رہی تھی وہ کس طرح چل رہی تھی، اور پھر جو پسند یا ناپسند یا جس کا ذائچے میں نام آئے وہی جادو ٹونے میں وہی شخص جو ہے عمران خان صاحب کے قریب کیا گیا. تو یہ ایک بہت ہی ایک خطرناک قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ پوزیشن تھی. پیر صاحبہ وہ پوری حکومت چلاتی تھی، ایک سلیکٹ کرنا، جنازوں پہ نہیں جانا، کسی کی میت پہ نہیں جانا، اپنے قریبی دوست جن کے انتقال ہو گئے، جنہوں نے پوری عمران خان کو دی، ان کے گھر پہ جا کے نہیں گئے، انہوں نے اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کے ان سے تعزیت کی. تو یہ ایک اثرات تھے عمران خان صاحب کے سر پہ. پاکستان میں باتیں ہو رہی تھی، برطانوی ادارے کی رپورٹ نے آنکھیں کھول دی. ایٹمی طاقت کا وزیراعظم توہم پرست اور کمزور عقیدے کا مالک نکلا. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی سما سے گفتگو، کہا 25 کروڑ عوام کے ملک کو جادو ٹونے کے ذریعے چلایا جاتا رہا. گھریلو اور غیر سیاسی خاتون ہر طرح سے ڈی فیکٹو وزیراعظم تھی. اہم تقرریاں بھی عملیات کے ذریعے کی جاتی رہی. اکانومسٹ جیسا ایک بڑا ادارہ ہے، اس کی طرف سے ان باتوں کا آنا یقیناً اب بھی آئی اوپنر ہے کہ نیوکلیر پاور کا وزیر اعظم ایک ایسا تہمات پرست اور ایک کمزور عقیدے کا مالک آدمی تھا جو جادو ٹونوں کے سر کے اوپر اس 25 کروڑ کی عوام کے ملک کو چلاتا رہا. اور کس طرح کی انٹرفیرنس جو ہے ایک ایسی خاتون جس کو وہ گھریلو اور غیر سیاسی کہتے رہے، وہ ہر طرح سے ایک ڈیفیکٹو پرائم منسٹر تھی. اور ان کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ ایون وزیر اعظم جو ہے وہ کہاں آئیں گے، کہاں جائیں گے، کتنے بجے وہ گھر سے نکلیں گے، کتنے بجے وہ گھر واپس آئیں گے، یہاں تک اہم تقرریاں ہیں وہ تک جو ہے وہ عملیات اور چاند کی اور سورج کی پتہ نہیں کون سی دشائیں دیکھ کر اور وہ کر کے ہوتی رہی. یہ بڑا الارمنگ ہے اور یہ بہت بڑا میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے ایک ایسے چہرے کو تکلیف دہ طور پر ڈیمیج کیا گیا ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ پاکستان میں اس قسم کے جو ہے وہ لیڈر رہے ہیں، بکرے جلانا اور یہ خون کی جو ہے وہ بلیاں دینا اور اللہ جانے کیا کیا کرتے رہے. پاکستان اور اردن کے تعلقات کے نئے دور کا آغاز، اسٹریٹجک اور اقتصادی تعاون بڑھانے کا عزم. وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں معاشی، تجارتی، سرمایہ کاری، صحت، تعلیم اور دفاعی تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوئی ہے. دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات مزید گہرے کرنے پر اتفاق کیا ہے. ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزراء بھی موجود تھے. وزیر اعظم نے شاہ عبداللہ کو افغانستان اور بھارت سے متعلق صورتحال سے آگاہ کیا. شاہ عبداللہ نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی. پاکستان اور اردن کے درمیان میڈیا، ثقافت اور تعلیم کے شعبوں میں MOU پر بھی دستخط کیے گئے. اس سے پہلے اردن کے شاہ عبداللہ دوم جب پاکستان کے دورے پر پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا. پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی JF-17 تھنڈر طیاروں نے شاہی طیارے کو حفاظتی حصار میں لے لیا. صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کو خوش آمدید کہا. وزیر اعظم ہاؤس میں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا. حیدرآباد میں ایک اور سانحہ، لطیف آباد میں پٹاخے بنانے والی فیکٹری میں دھماکہ، ہلاکتوں کی تعداد 7 ہو گئی ہے. کئی افراد اب بھی زخمی ہیں. حالت نازک ہے، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے. دھماکے کے بعد فیکٹری کی عمارت زمیں بوس ہو چکی ہے. حکام کے مطابق غیر قانونی فیکٹری کھیتوں کے درمیان بنائی گئی تھی. شدید دھماکے سے قریبی گھروں کو بھی نقصان پہنچا ہے. عینی شاہدین کے مطابق فائر بریگیڈ کا عملہ 20 منٹ تاخیر سے پہنچا. جائے وقوع پر تاحال ریسکیو کی کاروائیاں جاری ہیں. مزید جان لیتے ہیں سما کے نمائندے امتیاز علی سے جو اس وقت جائے وقوع پر ہی موجود ہیں. جی امتیاز، تازہ ترین صورتحال بتائیے. بالکل، میں اس وقت موجود ہوں حیدرآباد کے جو کچے کا علاقہ ہے، میجر باکر گوٹ اس کو کہا جاتا ہے. کھیتوں کے درمیان غیر قانونی طور پر گھر کے اندر جو ہے وہ ایک فیکٹری بنائی گئی تھی جو کہ پٹاخے بنائے جا رہے تھے. پٹاخوں کی فیکٹری میں دھماکہ ہوا. دھماکے میں 7 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں اور 7 افراد جو ہے زخمی ہو چکے ہیں جن کو سول اسپتال حیدرآباد منتقل کر دیا. میں اپنے کیمرہ مین کو کہوں گا کہ اس فیکٹری کے اندر تقریباً 7 کمرے بنے ہوئے تھے جو کہ
मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। मुनहदम होने वाली इस फैक्ट्री के मलबे से जो है 3 लाशों को निकाल चुके हैं। ये अब भी देखें कि ये मोटरसाइकिल है, न सिर्फ मोटरसाइकिल एक बल्कि इसके अलावा भी और मोटरसाइकिलें जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। फैक्ट्री के अंदर जो हिस्से हैं वहाँ से धुएं अब भी उठ रहे हैं। ये पटाखों देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है मौजूद थे। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 3 अफराद की हालत इस वक्त भी जो है तशवीशनाक है। जी इम्तियाज, आपका शुक्रिया। ऐनी शाहिदीन और शहरियों का कहना है कि धमाका इतना जोरदार था, ऐसे लगा जैसे किसी ने मिसाइल मार दिया हो। 1 घंटे से ज्यादा देर तक आतिशबाजी होती रही। अपनी जान पर खेलकर जख्मियों और लाशों को निकाला, जबकि दूसरी तरफ पुलिस ने दावा किया है कि जिम्मेदारों को सख्त सजा दिलवाएंगे। कहाँ से किसी ने मिसाइल मारा है। कम से कम 1.25 घंटे तक तो आतिशबाजी मुसलसल चलती रही है। ये कंचे हमारे पास हमारे पैरों में आके लगे। ये कंचे तकरीबन बहुत सारे मौजूद थे। हमने दीवार तोड़ के अंदर घुसे, जो बंदों की आवाजें आ रही थी कि भाईजान बचाओ बचाओ हमें निकालो, तो उनकी भी शदीद हालत हो रही थी। हमने उनको निकाला। कोई गुंजान आबादी या आबादी वाले इलाके में तो थी नहीं, ये दरिया के पेट में थी। जिनकी जमीन में बनाई गई है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, FIR दर्ज होगी, उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी और इंशाअल्लाह ताला इनको इबरतनाक सजा दी जाएगी। हैदराबाद में इंतजामी गफलत एक और सानहे का बाइस बन गई। इस बार पटाखे की फैक्ट्री ने कहर ढाया जो खेतों के करीब बनाई गई थी। 2024 में भी एक सानहा पेश आ चुका है जब रिहायशी इमारत में वाक़ सिलेंडर की दुकान में धमाके से 31 कीमती जानें ज़ाया हो गई थीं। सानहा दर सानहा, कोई पूछने वाला नहीं। कौन एक्शन लेगा, कौन जवाब देगा?